سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 9۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ و اصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب۔ ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، کیا نہیں پہنچی تم تک خبر ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے، قوم نوح وعاد وثمود، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور قوم عاد اور قوم ثمود کی خبر، والذین من بعدہم، اور وہ بہت سی قومیں جو ان کے بعد آئیں، لا یعلمہم الا اللہ، جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جاءتہم رسلہم بالبینات، لائے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل، فردوا ایدیہم فی افواہہم، پس انہوں نے لوٹا دیے ان کے ہاتھ ان کے منہوں پر، وقالوا، اور کہنے لگے، انا کفرنا بما ارسلتم بہ، بے شک ہم منکر ہیں اس پیغام کے جس کو دے کر تمہیں بھیجا گیا، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور بے شک ہم اس دعوت میں جو تم ہمیں دیتے ہو ایسے شک میں مبتلا ہے جو شک میں ڈالنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کو ہی آگے بڑھایا ہے، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پچھلی قوموں کے حالات سے عبرت حاصل کرنے کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات گزشتہ آیات سے چلی آ رہی ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اللہ پاک نے تمہیں فرعون سے آزادی کی جو نعمت دی ہے اس کی قدر کرو، اور اس آزادی والی نعمت کو بہت بڑی نعمت خداوندی سمجھ کر اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بناؤ، ورنہ وہ فرعون تو تمہارے بچوں کو قتل کرتا، تمہاری بچیوں کو زندہ رکھتا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا تھا۔ اللہ نے تمہیں اس سے نجات دی، اور اسی ضمن میں فرمایا اگر تم اللہ کی نعمت کا شکر کرو گے تو اللہ اپنی نعمت کو ضرور بڑھائے گا، اور اگر نعمت کی ناشکری کرو گے تو وہ قادر مطلق جو نعمتیں دینے پہ قادر ہے وہ نعمتیں چھین لینے پہ بھی پوری طرح قادر، لہذا اس اللہ کی ناشکری کی بجائے اس کے شکر گزار بنو، اور اس کے شکر گزار بننے میں ضرورت تمہاری ہے اللہ کی نہیں، کیونکہ اللہ تو اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے بے پرواہ ہے، تعریفوں والا ہے۔ پوری دنیا کے تمام انسان مل کر اس کی تعریفوں کے گن گانے شروع کر دیں، اس کی بادشاہت میں ایک رتی کا بھی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر سارے مل کر اس کے خلاف باتیں شروع کر دیں
تو اللہ کی شان میں ایک رتی کی بھی کمی نہیں آئے گی۔ وہ غنی ہے، وہ حمید ہے، وہ بے پرواہ ہے، وہ سمد ذات ہے۔ تمہاری ضرورت ہے کہ تم اس کے شکر گزار بندے بنو تاکہ وہ تمہاری نعمتوں کو بڑھائے۔ اس مفہوم کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پہلی قوموں کے حالات بھی بتائے۔ قرآن پاک کا ایک خاص مضمون سابقہ اقوام کے حالات سے عبرت حاصل کرنا اور عبرت دلانا، یہ بھی ایک خاص مضمون ہے قرآن پاک۔ اسی کو گزشتہ رکوع کے اندر تذکیر بایام اللہ سے یاد کیا ہے کہ ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ اللہ کے دنوں سے مراد علماء فرماتے ہیں وہی دن ہے جن دنوں میں قوموں پہ عذاب اترا کرتا تھا۔ ان کو وہ دن یاد دلاؤ تاکہ ان کو کوئی عبرت حاصل ہو۔ میرے عزیز دوستو، جو قوم اپنے ماضی سے سبق حاصل نہیں کرتی وہ قوم کبھی بھی سیدھے راستے پہ چل نہیں سکتی۔ آج انسان دنیا کے اندر موجود اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے جب اس کے پاس گھر کا اختیار ہوتا ہے، جب اس کے پاس اپنی فیکٹری کا مل کا اختیار ہوتا ہے، اور اگر کسی کو اس سے بڑا اختیار مل جائے، شہر کا اختیار مل جائے، صوبے کا اختیار مل جائے، ملک کا اختیار مل جائے، تو وہ پہلے انہی لوگوں سے عبرت حاصل نہیں کرتا کہ یہاں پہلے بھی بہت سارے لوگ تھے۔ مثلا اگر آج میں اپنے گھر کا سربراہ ہوں تو میں دیکھوں کہ کبھی اسی گھر کا سربراہ میرا والد تھا، اور آج اگر میرا والد میرے گھر کا سربراہ ہے تو وہ دیکھے کہ اس سے پہلے اس کا والد اسی گھر کا سربراہ تھا، لیکن آج سب کہاں ہے؟ وہ دنیا سے کوئی چلا گیا، کوئی اپنی باری کے انتظار میں ہے، اختیارات بدل گئے، اور اسی کو کہتے کہ سدا بادشاہی اور حکومت صرف کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو اگر انسان اس چیز کو سامنے رکھے تو کبھی بھی نہ اللہ کے مقابلے میں اترنے کی کوشش کرے، نہ اپنی بڑائی دل کے اندر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی قوم کو یاد دلایا کہ دیکھو تم تک خبر پہنچی نہیں، تمہیں پتہ نہیں چلا، تمہیں یہ معلومات حاصل نہیں ہوئی کہ پہلی قوموں کے ساتھ کیا حشر ہوا جب وہ اللہ کی نافرمانی پہ اترے اور انہوں نے ناشکری کی، تو قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا، قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا۔ اللہ پاک نے کس طرح ان قوموں کو عذاب سے دوچار کیا۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ کے احکامات سے ٹکرانا۔ طاقت اللہ نے دی، قوت اللہ نے دی، قوم نوح کو اکثریت اللہ نے دی۔ قوم عاد طاقت اور قوت میں بڑی مشہور تھی، یہاں تک کہ کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون؟ قوم سمود جس کو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم بھی کہا جاتا، ان کو صنعت، حرفت اور بلڈنگ سازی میں اللہ نے عروج عطا فرمایا۔ پہاڑوں کو کھرید کے مکان بناتے تھے، اور ان کی نیت اس سے کیا ہوتی کہ قوم عاد اس لیے تباہ ہو گئی کہ ان کے مکانات مضبوط نہیں تھے، ہوا کے عذاب سے مارے گئے۔ تو پہاڑوں کو کھود کے مضبوط مکان بناؤ تاکہ عذاب سے بچ سکو، حالانکہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ قادر مطلق مضبوط مکانوں میں بھی پکڑنے پہ آئے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ چنانچہ انہی مضبوط مکانوں میں رہتے ہوئے ان پر عذاب آیا۔ تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس سے عبرت حاصل نہیں کی؟ اس کے بعد فرمایا والذین من بعدہم، ان کے بعد بھی بہت سی قومیں گزری۔ قوم سمود اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے درمیان بہت سی قومیں گزری ہیں، لا یعلمہم الا اللہ، جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، وہ سب عبرت کا نشان بن گئے۔ آج ان اجڑے ہوئے کھنڈرات کو دیکھے انسان تو پتہ چلتا ہے کہ کبھی یہاں پر بھی بڑے بڑے لوگ آباد،
بڑے بڑے کلگیوں والے، دروں والے اور جبوں اور دستاروں والے آباد تھے، لیکن آج سب وہ کہاں گئے؟ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ عزیزان محترم، قرآن پاک انہی چیزوں کو یاد دلاتا۔ لا یعلمہم الا اللہ، فرمایا ایسی قومیں گزری ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ روایات میں آتا ہے کچھ لوگ اپنا نسب آدم علیہ السلام تک لے کر جاتے، اپنے سے شروع ہوتے اور آدم علیہ السلام تک اپنا نسب لے کے جاتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسرین کے سردار کہے جاتے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاداد بھائی بھی ہیں، آپ کے خاص شاگردوں اور خادموں میں بھی ان کا نام آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی بدولت آپ کی دعائیں حاصل کی، اللہ پاک نے قرآن کا بے شمار علم عطا فرمایا۔ مفسرین کے سردار کہے جاتے، وہ فرماتے کذبت نسابون، یہ جو نسب بیان کرنے والے ہیں سب جھوٹ بولتے، حضرت آدم علیہ السلام تک نسب لے کر جاتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے۔ فرمایا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اوپر نسب ایسا مخلوط ہے اور ایسا خلط ملط ہے جس کو اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا نسب عدنان تک بیان کیا کرتے ہیں، اس سے آگے نسب بیان نہیں کیا گیا، کیونکہ آگے ایسی قومیں درمیان میں آتی ہیں، فرمایا لا یعلمہم الا اللہ، جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنا نسب نامہ اپنے سے آدم علیہ السلام تک لے کر جانا چاہتا ہے تو یہ شخص یقیناً جھوٹ بول رہا ہے۔ جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے تو وہ کوئی انسان کیسے بیان کر سکتا ہے کہ جناب مجھے یہ پتہ چل گیا میرا نسب آدم علیہ السلام تک جاتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایسی قومیں درمیان میں آئی ہیں جن کا علم اللہ کی ذات کے سوا کسی کو نہیں۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، یہ قوم نوح ہو، عاد ہو، سمود ہو، یہ درمیان میں ایسی قومیں جن کا علم صرف اللہ کے پاس، ان میں سے ہر قوم کے پاس ان کے رسول آئے، اور خود نہیں آئے بلکہ بالبینات، واضح دلائل لے کر آئے۔ بینہ کہتے ہیں ایسی نشانی کو، ایسی علامت اور دلیل کو جس کو کوئی انسان ٹھکرا نہ سکے۔ ضد الگ چیز ہے، بغض اور نفرت الگ چیز ہے، لیکن عقل سلیم اس کو جھٹلا نہ سکے، اس دلیل کو کہا جاتا ہے بینہ۔ جیسے دوپہر کا سورج طلوع ہو اور کوئی عقل مند انسان یہ کہے کہ جناب سورج نہیں ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ آنکھیں اس کی چمگادڑ والی ہے کہ اس کو سورج نظر نہیں آ رہا، ورنہ سورج تو اپنا ہونا خود بتا رہا ہے۔ ایسی دلیل کو بینہ کہا جاتا ہے جو بالکل واضح اور کلیئر ہو۔ تو فرمائے کہ اللہ کے رسول ان کے پاس بینات، واضح دلائل لے کر آئے، لیکن آگے قوموں کا رویہ کیا تھا؟ فرمایا فردوا ایدیہم فی افواہہم، قوموں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی زبانیں بند کرنے کی کوشش کی، اللہ کے نبیوں کی زبانیں بند کرنے کی کوشش کی۔ فردوا، پس انہوں نے لوٹا دیے، ایدیہم، ان کے ہاتھ، فی افواہہم، ان کے منہوں پہ۔ یہ ایک جملہ ہے جس کے 4 مطلب علماء کرام نے لکھے۔ فردوا ایدیہم، ان لوگوں نے لوٹا دیے، ایدیہم، ان کے ہاتھ۔ کن کے ہاتھ؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے خود انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ۔ ان لوگوں نے اللہ کے نبیوں کے ہاتھ انہی کے منہوں پہ رکھ دی، یعنی اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑا اور اس کو ان کے منہ پہ رکھ دیا کہ اپنا منہ بند رکھے اور ہمیں یہ دعوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک مطلب یہ۔ دوسرا مطلب اس کا یہ، فردوا ایدیہم فی افواہہم، ان لوگوں نے اپنے ہاتھ اللہ کے نبیوں کے منہوں پہ رکھ دی، اپنا ہاتھ اللہ کے نبی کے منہ پہ رکھ دیا کہ آپ اپنا منہ بند رکھیں
ہمیں دعوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تیسرا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے فردوا ایدیہم فی افواہہم، کہ ان لوگوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں رکھ لیے، حیرت اور حسرت کی وجہ سے اور افسوس کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ لیے۔ ہمیں اللہ کے نبی کی یہ بات بڑی عجیب اور بڑی حیران کن لگتی۔ اور چوتھا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے اللہ کے نبیوں کی مخالفت کے باوجود ان کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں لے کے چبانے شروع کر دی، جیسے کوئی بندہ غصے اور شدت کی حالت میں اپنے ہی ہاتھ چبانے لگتا ہے اور حسرت میں آ کے افسوس کرتے ہوئے اپنے بازو کاٹتا ہے۔ یہ مطلب ہے فردوا ایدیہم فی افواہہم۔ تو یہ چار مطلب ہے، چاروں کا خلاصہ یہی کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی زبانیں بند کرنے کی کوشش کی کہ یہ ہمیں دعوت نہ دیں، اپنے منہ بند رکھیں، ہمیں بالکل اس کی ضرورت نہیں۔ عزیزان محترم، یہ رویہ قوموں کا پہلے بھی تھا، آج بھی ہے۔ آج بھی جو شخص قرآن و سنت کی بات کرتا ہے، سچائی اور حقیقت کی بات کرتا ہے، اس کی زبان کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو حق بات ہر حال میں کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صبر کرتے، حوصلے اور استقامت کے ساتھ اپنا کام جاری رکھتے، جبکہ قوموں کا جواب کیا ہوتا؟ اِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ، جس پیغام کو دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس پیغام کے منکر، ہم کفر کرتے، ہم نہیں مانتے اس پیغام کو، ہم اس تمہارے بیانیے کو تسلیم نہیں کرتے۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو ہم اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہے، اور شک بھی ایسا ہے مریب جو اور زیادہ شک میں ڈالتا ہے، خود بھی مشکوک ہے اور شر انگیز شک ہے، اور ہم اس شک کی وجہ سے تمہاری دعوت پہ قطعاً بھی ایمان رکھنے والے نہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے نبی کی بات پر ذرا سا بھی کوئی شک کرے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کامل اور 100% یقین ہو کہ اللہ کے نبی نے جو ارشاد فرمایا وہ حق اور سچ ہے۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی، یہ کامل ایمان ہے۔ اور اگر کوئی شخص معمولی سے شک کرے وہ بھی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو جو پوری دعوت کوئی کہے کہ مجھے پوری دعوت میں شک ہے، پوری دعوت ہی مجھے شک میں ڈال رہی ہے، اس کا ایمان کہاں باقی رہ جائے۔ چنانچہ یہ انتہائی گستاخانہ جواب اللہ کے نبیوں کو ان کی قوموں نے دیا۔ اس کے جواب میں انبیاء علیہ السلام نے ان کو کیسے سمجھایا، اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد كما انت اهل، صل على محمد كما انت اهل، وافعل بنا ما انت اهل، فانك اهل التقوى واهل المغفرة۔ اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔